نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے، اللہ کی طرف مبعوث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اور جو احکام اور جو دین کے شرائع لوگوں کے اندر رائج ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی تجدید کرتا ہے، بعض کی تکمیل کرتا ہے اور بعض کی تبدیلی کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور اصل میں اس میں امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ امتحان اس چیز کا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا ان کا عادی ہوتا ہے اور اعتیاد اور الف ائتلاف اور انس کی وجہ سے وہ چیزیں انسان کے اندر رچ بس جاتی ہیں اور انسان ان کو کر رہا ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی روح ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، یہ چیز دب جاتی ہے، مخفی ہو جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اس روح کو بیدار کرنا کہ اللہ کا حکم سمجھ کر انسان کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت یہ نسخ والا کام کرتے ہیں کہ شریعت کے اندر احکام کی تبدیلی ہوتی ہے اور ایک وقت میں ایک حکم ہوتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا آ جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ اس جذبہ اطاعت اور اس جذبہ اتباع کو فعال کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی کو کچھ ایسے احکام دیتے ہیں جس کے اندر کچھ پہلے جو احکام ہیں ان کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ کوئی پہلے چیز حرام ہے اسے حلال کر دیا گیا، یا جو حلال تھی اسے حرام کر دیا گیا، یا ایک چیز پہلے ایسے تھی پھر اس کو ایسے بدل دیا گیا۔ تو یہ عمل جو ہے نبی کے عہد نبوت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نبیوں کے بعد پہلا زمانہ تو سارا ایسا تھا کہ ایک نبی گیا اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ روٹینزم اور اعتیاد اور مالوفیت، اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، لوگوں سے متروک ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس علاقے کے اندر کسی بندے کو ذریعہ بناتا ہے کہ وہ اس چیز کا احیاء کر دیتا ہے، اس چیز کو کھڑا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ یہ تجدید کا عمل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز تو ہے لیکن اس کی روح نہیں ہوتی، اس کی روح نہیں ہوتی۔ ایک کام کرتا ہے انسان لیکن وہ جو اس کے اندر ایک روحانی شعور ہے یا ایک عقلی شعور ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو لوگوں کے اندر وہ وجدان و شعور جو ہے بیدار کرتے ہیں کہ یہ عمل اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے تاکہ بندے کے اندر جو ہے روٹینزم جو ہے یہ راسخ نہ ہو جائے اور انسان روٹین کے طور پر کام نہ کرے۔ روٹین کے طور پر انسان کرے تو مشین بن گیا۔ مشین اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مشین تو کیے جا رہی لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ انسان بھی ایسا ہی بن جائے، کیے جا رہا ہے پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ اب جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سوچنا نہیں پڑتا، سوچے بغیر ہم بریک لگاتے ہیں، سوچے بغیر ہم گیئر بدلتے ہیں، سوچے بغیر ہم کرتے ہیں۔ آدمی سوچ کے کرے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے سوچے بغیر خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے، انسان مشین بن جاتا ہے۔ اور دین میں بھی انسان مشین بن جائے کام خراب ہو جاتا ہے۔ دین تو شعور کا نام ہے، دین تو ذکر کا نام ہے، اس میں تو بیدار ہونا چاہیے، انسان کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کا علاج کیا ہے، اس لیے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اسے بندے کی اس کمزوری کا پتہ ہے، تو اس نے اس لیے نا بندے کو ایسا بنایا ہے کہ بھول جاتا ہے، تو پھر اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔